اللہ بھلا کرے کرونا وائرس کا، اس نے کئیوں کو سیدھا کر دیا۔ ایک مولوی صاحب اس کرونا وائرس کے آنے سے پہلے قدم قدم پہ اپنی قوم کو سمجھایا کرتے تھے، قدم قدم پہ اپنی قوم کو درس دیا کرتے تھے کہ بس تمہارے لیے صرف پیر عبد القادر جیلانی ہے، جب پکارو اس کو پکارو، وہ غوث اعظم ہے، وہ مدد کرنے والا ہے، وہ دستگیر ہے۔ اور جب یہ کرونا وائرس آیا، مزارات بند ہو گئے، قبر پرستی کے اڈے بند ہو گئے، تو یہی مولوی صاحب اب اللہ کو پکارتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے مسلمانوں کا، اگر تو نے نہ بچایا تو ہم کہاں جائیں گے۔ جوتے پڑنے سے پہلے قوم کو اپنے جیسے مجبور انسان کے سامنے سجدہ ریز کر رہے تھے یہ مولوی، اور جب یہ بیماری پھیلی، یہ وبا پھیلی تو بھول گئے سب کو۔ وہی حال مشرکین مکہ والا، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب کشتی میں سوار ہوتے، کشتی بھور میں پھنستی تو بھول جاتے سب کو، پھر خالص ایک اللہ کو پکارتے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، اور جب اللہ خالق و مالک ان کو اس عذاب سے، اس مصیبت سے نجات دے دیتا، کنارے پہ لگا دیتا، ساحل پہ اترتے، اذا ہم یشرکون، پھر وہی شرک کرنے لگ جاتے۔ ناظرین کرام، آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ بھی لیا اور سماعت بھی فرما لیا۔ یہ ویڈیو مولوی توصیف الرحمان صاحب کا ہے، جو ان دنوں سعودی عرب میں مقیم ہے۔ اس سے قبل کہ میں مولوی توصیف الرحمان صاحب کے ان اعتراضات کا اور ان بیہودہ باتوں کا کچھ جواب دوں، میں پہلے بہت ضروری اور مناسب سمجھتا ہوں کہ تمہید کے طور پر میں یہ بات عرض کر دوں کہ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے اور پوری دنیا کرونا وائرس سے پریشان ہے، اور جبکہ پوری دنیا اپنے ہی معاملات میں اور اپنے ہی معمولات میں پریشان ہے، تو ایسی صورت میں اگر کسی سنی صحیح العقیدہ عالم دین کا کوئی ایسا بیان یا کوئی ایسا ویڈیو آتا ہے جس میں وہ رد وہابیہ کرتے ہیں مذہب کے حوالے سے، مسلک کے حوالے سے، تو اس پر میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بعض صلح پسند حضرات وہ اس طرح کے کمنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیے صاحب اس وقت دنیا میں حالات کیا چل رہے ہیں، اور یہ دیکھیے صاحب یہ سنیوں کے علماء کو کیا حل ہو گیا ہے کہ ایسے حالات میں جو ہے یہ وہابی اور سنی کا یہ مسئلہ چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن اس وقت مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ جب ایسے نازک اور ناگفتہ بھی حالات میں جب یہ وہابیہ اہل سنت کو چھیڑنے سے باز نہیں آتے، اور ایسے ایک نازک موقع پر بھی بزرگان دین کی توہین کرنے سے یہ باز نہیں آتے، اور جب پھر علماء اہل سنت اس کا جواب دیتے ہیں تو انہیں شکایت ہوتی ہے، لیکن جب یہ چھیڑتے ہیں تو یہ وہی صلح پسند حضرات جو در حقیقت دوگلا پن ہوتا ہے جن میں، ان کی زبانوں پہ جو ہے وہ تالے لگ جاتے ہیں، پھر وہ انہیں بولنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ ایسے حالات میں آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے مولوی توصیف الرحمان صاحب کہ آپ اس طرح کی اختلافی باتیں کریں۔ لیکن بہرحال کوئی کچھ بھی کہے، لیکن اس سے اہل سنت و جماعت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ہمارا یہ ایک طرح امتیاز رہا ہے کہ جب بھی اگر کوئی ہمارے عقائد و نظریات پر حملہ کرتا ہے تو ہماری شرعی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا جواب دیں، چاہے لوگ اس کو قبول کریں چاہے نہ کریں۔ حق پسند جو ہوتے ہیں وہ قبول کرتے ہیں، اور جن کے دلوں میں اگر سیاہی ہے اور دلوں پہ مہرے لگی ہے تو ان کے لیے تو پھر دلیلوں کے انبار بھی لگا دیے جائیں تو ان کی عقل میں کچھ آنے والا نہیں ہے۔ بہرحال آئیے اس مختصر سی تمہید کے بعد میں اصل موضوع کی طرف لوٹتا ہوں۔ مولوی توصیف الرحمان صاحب اپنے اس بیان میں یہاں سے خطاب شروع کرتے کہتے ہیں کہ اللہ بھلا کرے کرونا وائرس کا کہ اس نے اچھے اچھوں کو سیدھا کر دیا۔ اللہ بھلا کرے کرونا وائرس کا، اس نے کئیوں کو سیدھا کر دیا۔ یعنی دیکھیے یہاں وہ کرونا وائرس کو دعا دے رہے اور کہہ رہے اللہ اس کا بھلا کرے کرونا وائرس کا، جبکہ اس سے پوری دنیا پریشان ہے، لیکن توصیف الرحمان صاحب کہہ رہے کہ نہیں کرونا وائرس کا اللہ بھلا کرے۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے اچھے اچھوں کو سیدھا کر دیا۔ اب کیا سیدھا کیا وہ تو آپ سن چکے ہیں، اس پہ میں آگے بھی گفتگو کروں گا۔ تو اس کے جواب میں ایک مختصر سی بات یہ عرض کر دوں کہ بالکل جناب صاحب آپ کو چاہیے بھی کہ آپ کرونا وائرس کو جو ہے دعا دیں، کرونا وائرس کا بھلا چاہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وائرس کی فطرت، کرونا وائرس کی فطرت اور آپ کی فطرت دونوں سیم ہے۔ آپ کا بھائی ہے نا وہ، اور جیسا کہ آپ کا بھائی ہے تو آپ اپنے بھائی کو دعا بھی دیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ کرونا وائرس سے بھی دنیا پریشان ہے اور آپ کی وہابیت سے بھی پوری دنیا پریشان ہے، دونوں کام ایک ہی کر رہے ہیں۔ تو جب فطرت ایک جیسی ہو اور دونوں میں سملرٹی ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اس کا بھلا چاہیں گے۔ دوسری بات پھر یہ مولوی توصیف الرحمان کہتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب یعنی کہ کسی اہل سنت کے کسی عالم کی طرف ان کا طنز ہے، اور یہ ایک عالم نہیں، میں کہتا ہوں سارے ہی علماء اسی طرح جو ہے درس دیتے ہیں، اور ہم بھی دیتے ہیں الحمدللہ، اور ہمارے علماء بھی یہی درس دیتے ہیں
تو انہوں نے لیکن ایک لفظ استعمال کیا کہ ایک مولوی صاحب، یعنی ایک مولوی کو انہوں نے ٹارگٹ کیا اور کہا کہ ایک مولوی صاحب پہلے قدم قدم پر قوم کو یہ درس دیا کرتے تھے کہ جب بھی اگر تمہیں مانگنا ہے تو غوث اعظم سے مانگو، جب بھی تمہیں مدد کے لیے پکارنا ہے تو غوث اعظم کو مدد کے لیے پکارو، اور غوث اعظم تمہاری مدد کرتے ہیں، تمہاری امداد کرتے ہیں، تمہاری فریاد کو سنتے ہیں۔ تو توصیف الرحمان صاحب اس پر طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب جب سے کرونا وائرس آیا ہے تو غوث اعظم کو چھوڑ دیا انہوں نے اور اللہ کو پکارنے لگے۔ ایک مولوی صاحب اس کرونا وائرس کے آنے سے پہلے قدم قدم پہ اپنی قوم کو سمجھایا کرتے تھے، قدم قدم پہ اپنی قوم کو درس دیا کرتے تھے کہ بس تمہارے لیے صرف پیر عبد القادر جیلانی ہے، جب پکارو اس کو پکارو، وہ غوث اعظم ہے، وہ مدد کرنے والا ہے، وہ دستگیر ہے۔ اور جب یہ کرونا وائرس آیا، مزارات بند ہو گئے، قبر پرستی کے اڈے بند ہو گئے، تو یہی مولوی صاحب اب اللہ کو پکارتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے مسلمانوں کا، اگر تو نے نہ بچایا تو ہم کہاں جائیں گے۔ تو میں یہاں عرض کر دوں کہ مولوی توصیف الرحمان صاحب، آپ کو شرم آنی چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ کس جگر کے ساتھ آپ حرم میں قریب میں بیت اللہ کے قریب میں بیٹھ کر اس طرح کی مکاریاں اور فریب سے کام لے لیتے ہیں۔ آپ کو رتی برابر بھی شرم نہیں ہے، اور آپ اپنے جوہلا کو گویا یہ باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ اہل سنت و جماعت اللہ سے مانگتی ہی نہیں ہے۔ مطلب آپ یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں اپنی قوم پر کہ دیکھیں صاحب اہل سنت و جماعت تو اللہ سے مانگتے ہی نہیں ہیں، یہ تو پہلے صرف غوث اعظم سے ہی مانگتے تھے، لیکن اب کرونا آیا تو یہ اللہ سے مانگنے لگے۔ تو یہ کتنی مطلب آپ کا یعنی فریب ہے اور کتنی بڑی یہ مکاری ہے کہ آپ اپنے جوہلا کو صرف اپنی جماعت کا جہنم بھرنے کے لیے اس طرح کے آپ جملے استعمال کرتے ہیں، اور اہل سنت کے خلاف آپ الزام تراشی سے کام لیتے ہیں کہ صاحب گویا آپ یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے یہ اللہ کو نہیں پکارتے تھے، غوث پاک کو پکارتے تھے، اب کرونا وائرس جیسی آیا تو یہ اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ غوث پاک کو پکارنا انہوں نے بند کر دیا، غوث پاک سے مدد مانگنی انہوں نے بند کر دی، اب اللہ سے یہ امداد و مدد طلب کر رہے ہیں اور غوث پاک کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو گویا مطلب یہ جو ہے توصیف الرحمان صاحب نے فریب دیا ہے۔ تو میں یہاں پر ایک بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری سے مولوی توصیف الرحمان صاحب کو چیلنج کرتا ہوں یہاں، اور چیلنج یہ کرتا ہوں کہ اگر واقعی مولوی توصیف الرحمان صاحب آپ نے کسی غیرت مند ماں کا ایک قطرہ بھی غیرت کا دودھ پیا ہے تو آپ ویڈیو بنا کر، مجھے معلوم ہے کہ آپ کی اوقات مناظرہ کرنے کی تو ہے نہیں کہ ہمارے کسی اہل سنت کے عالم سے آپ پاکستان آتے، لیکن کبھی آپ کو توفیق نہیں ہوئی کہ ہمارے کسی پاکستان کے ذمہ دار عالم سے کبھی آپ مناظرہ کریں، ان کا مناظرے کا چیلنج ایکسیپٹ کریں۔ لیکن جہاں بھی آپ بیٹھے، چلیے ویڈیو اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو ویڈیو کے ذریعے ہی آپ جواب دے دیں اگر آپ میں غیرت کا ذرا سا بھی ایک قطرہ خون آپ کے جسم میں شامل ہے کہ ہمارے کس عالم نے کب کہا، کس کتاب میں لکھا کہ دیکھو اللہ سے مت مانگو، صرف غوث اعظم سے مانگو۔ یہ ہمارے کس عالم نے کہا؟ کون سا عالم دین ہے جس نے یہ لکھا ہے ہماری کتابوں میں؟ کون سا ہمارا معتمد اور معتبر اور مستند ہمارا عالم ہے کہ جس نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہو کہ دیکھو صاحب اللہ سے کبھی مت مانگنا، مانگنا تو صرف غوث اعظم سے مانگنا؟ یا آخر آپ یہ جھوٹ بول کے اپنا جہنم کیوں بڑھا رہے ہیں بھائی؟ وہ بات کیجئے نا کہ جو ہماری کتابوں میں موجود ہے، جو کتابوں میں موجود نہیں ہے وہ آپ اپنی طرف سے بیان کرتے اور اس کا رد کرنے بیٹھ جاتے، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ ہمارے کون سے عالم نے کہا یہ آپ بتا دیں کہ بھائی اللہ سے مت مانگو، اللہ سے مانگنا جائز نہیں ہے، مانگنا ہے تو صرف غوث اعظم سے مانگو۔ مولوی صاحب ہمارا یہ عقیدہ ہرگز نہیں ہے، اور انشاءاللہ آپ صبح قیامت تک ہی ہمارا کسی عالم دین کی کتاب سے عقیدہ ثابت نہیں کر سکتے۔ ہمارا کل بھی یہی عقیدہ تھا، اچھے سے سن لیجئے، ہمارا کل بھی یہی عقیدہ تھا، آج بھی یہی عقیدہ ہے، اور صبح قیامت تک انشاءاللہ یہی عقیدہ رہے گا کہ حقیقی مددگار صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی ذرہ برابر بھی مدد نہیں کر سکتا۔ لیکن اب سنیے، یہاں ایک ہمارا دوسرا عقیدہ یہاں سے جو شروع ہوتا ہے جس کو آپ چھپا کر صرف ایک بات بیان کرتے ہو۔ یہ پہلا جو میں نے عقیدہ بیان کیا ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی مددگار نہیں ہے، اس کو آپ چھپا دیتے ہو۔ مگر اب دوسرا جو ہمارا عقیدہ ہے اور اس کو بھی ہم جو ہے بالکل اپنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور وہ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض مقبول اپنے خاص بندوں کو کچھ ایسی طاقتوں اور قوتیں عطا فرمائی ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی اور بخشی ہوئی طاقت سے بندوں کی امداد کرتے ہیں۔ یہ ہے اصل ہمارا عقیدہ۔ ہم یہ نہیں مانتے نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ مدد کرنے پہ قادر نہیں ہے، مدد کریں گے تو صرف غوث پاک کریں گے، مدد کریں گے تو خواجہ غریب نواز کریں گے، یا مدد کریں گے تو فلاں ولی کریں گے، اللہ تو مدد کرنے پہ قادر ہی نہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اور نہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مانگنا ہے تو صرف بزرگوں سے مانگو، ہم مانگتے اللہ سے ہی ہے لیکن بزرگوں کے وسیلے سے مانگتے ہیں۔
ہم مانگتے اللہ سے ہی ہے مگر رسول اللہ کے وسیلے سے مانگتے، اور جب کسی بزرگ سے بھی اگر ہم مطالبہ کرتے ہیں یا کچھ مانگتے ہیں یا ان سے مدد طلب کرتے ہیں تو ہمارا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ یہ بزرگ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر ایک ذرے کا بھی تصرف کرنے کا اختیار نہیں رکھ کرتے۔ یہ یاد رکھ لیجئے جناب مولوی توصیف الرحمان، اپنے علاج کروائیے، آپ بیمار ہیں اصل میں، اور آپ اہل سنت کے بغض میں اتنے بڑے بیمار ہو گئے کہ سوائے آپ کو چلانے کے اور چیخنے کے کوئی کام نہیں ہے۔ آپ نہ حقانیت سے کام لیتے ہو، نہ دلائل سے بات کرتے ہو، نہ سامنے بیٹھنے کی آپ کو توفیق ہے۔ ہمارا یہی عقیدہ ہے، اور اس تعلق سے میں بتا دوں آپ کو توفیق نہیں ہوئی ہوگی کبھی۔ یہ میرے ہاتھ میں اس وقت کتاب ہے، یہ ہمارے امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمت الرضوان کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے واضح طور پر یہ عقیدہ بیان کیا کہ اللہ کی عطا کے بغیر، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جو تمام مخلوق میں سب سے افضل ترین ذات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کا جو مقام ہے وہ کسی ولی کا نہیں ہو سکتا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا کے بغیر بے عطا الہی ذرہ برابر بھی اختیار و تصرف نہیں رکھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی تصرف فرماتے ہیں، حضور کسی کی مدد کرتے ہیں، حضور کو جو اختیارات ہے وہ اللہ کی بخشش اور عطا سے ہے۔ یہ ہے الامن والعلا۔ اس کو آپ مطالعہ کیجئے مولوی صاحب، کبھی توفیق ہو تو۔ آپ نے نہ کبھی کتابوں کو پڑھا ہے اعلیٰ حضرت کی، نہ کبھی دیکھا ہے، آپ اپنے من معنی طور پر جو دل میں آتا ہے بولتے ہیں اور اس کو اہل سنت پر تھوپ دیتے ہیں۔ اسی طرح الدولۃ المکیہ بھی اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب ہے جو حرم میں کعبے کے اندر ہی اعلیٰ حضرت نے اس کو تحریر کیا تھا، حرم کعبہ میں۔ اس پہ بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا چاہے علم ہو یا تصرف ہو، یہ ماننا کہ اللہ کی عطا کے بغیر حضور کو علم ہے، یا یہ ماننا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا کے بغیر جو ہے تصرف کرنے کا اختیار رکھتے، اعلیٰ حضرت واضح طور پہ فرماتے کہ ایسا عقیدہ کفر ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والا آدمی کافر ہے۔ یقیناً ہم مانتے ہیں کہ رسول اللہ صاحب اختیار ہے، ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ما کان و ما یکون کا علم دیا ہے، جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے، مگر یہ سارے علوم اور سارے تصرفات اللہ کی عطا سے ہے۔ اللہ کی عطا کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ برابر بھی علم نہیں رکھتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا کے بغیر ذرہ برابر بھی تصرف کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اس کے بعد تیسری بات مولوی توصیف الرحمان صاحب جو کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے یہی مولوی صاحبان تھے، یعنی اہل سنت و جماعت کے مولوی، کہ یہ اپنی طرح بے بس انبیاء اور اولیاء کی قبروں کو سجدہ کرنے کا حکم دیتے تھے۔ جوتے پڑھنے سے پہلے قوم کو اپنے جیسے مجبور انسان کے سامنے سجدہ ریز کر رہے تھے یہ مولوی، اور جب یہ بیماری پھیلی، یہ وبا پھیلی تو بھول گئے سب کو۔ یہاں بھی دیکھیے مولوی توصیف الرحمان نے اندازہ لگائیے کہ یہ ایک بامشکل 1.5 یا 2 منٹ کی یہ ویڈیو ہے، تو ان وہابیوں کی فطرت دیکھیں آپ، ان نام نہاد اہل حدیث کی، کہ یہ 1.5 منٹ اور 2 منٹ میں بھی کتنے سارے جھوٹ بول جاتے ہیں۔ یعنی ان کے جھوٹوں کے سامنے تو ابلیس بھی شرما جائے، شرم نہیں آتی۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور آپ حرم کے قریب ہو کر، ایسی مقدس جگہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا وطن عزیز ہے وہ جو ملک، ایسے مقدس مقام پر بیٹھ کر آپ اہل سنت کے خلاف صرف لوگوں کو ورگلانے کے لیے جھوٹ کرتے ہو۔ مولوی توصیف الرحمان یہ رمضان کے مہینے میں بولتے ہیں جناب، شرم کرو جناب، لعنت اللہ علی القاذبین، اللہ کی لعنت ہو تم جیسے جھوٹوں پر، کہ جناب کہتے ہیں کہ یہی مولوی صاحبان یعنی بریلوی اور اہل سنت کے مولوی اپنی طرح بے بس انبیاء اور اولیاء کی قبروں کو سجدہ کرنے کا حکم دیتے تھے۔ یعنی کورونا وائرس آنے سے پہلے یہی ہمارے اہل سنت کے علماء تھے جو کہتے تھے کہ جاؤ قبروں پہ سجدہ کرو، اور اب کورونا آیا تو کہتے نہیں صاحب قبروں پہ مت جاؤ، اللہ سے مانگو۔ سب سے پہلی بات میں کہتا ہوں کہ اللہ کی تمہارے پر لعنت ہو توصیف الرحمان صاحب، جھوٹ بولتے ہو، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ میں چیلنج کرتا ہوں ایک بار پھر آپ کو، ہمارے اہل سنت کے کسی معتبر کہہ رہا ہوں، وہ مجاوروں کی اور وہ درگاہوں کے خادموں اور وہ تبلچی اور ڈھول بجانے والے قوالوں کی بات مت کیا کیجیے۔ مولوی ہو، مولوی کی بات کرتا ہے، مقابلہ برابروں والوں میں کیا جاتا ہے جناب۔ قوالوں کو یہ رد کرتے ہو، اب تمہاری حیثیت اور اوقات اس سے پتہ چلتی ہے کہ دن رات تم قوالوں کے خلاف بولتے ہو اور اس کو اہل سنت کا عقیدہ بتاتے ہو، جبکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے خود ان خرافاتوں کے خلاف کتابیں لکھی ہے، ہمارے علماء اس کے خلاف بولتے ہیں، کتابیں لکھ رکھی ہے ہمارے علماء کرام نے۔ تم ان مجاوروں کو دلیل بناتے ہو، شرم آنی چاہیے۔